من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام حجاج کرام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج عمرے پہ جانے والے اللہ کا وفد ہیں. ان دعوہ اجابہم، یہ ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں، رب ان کی دعائیں پہلے قبول کر لیتا ہے. وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، یہ معافی بعد میں مانگتے ہیں، رب ان کے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیتا ہے. اور حج اور عمرے کا احرام باندھ کر جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ما من مسلم یلبی الا من لبى عن یمینہ وشمالہ من شجر او حجر او مدر حتی تنقطع الارض من هاهنا وهاهنا، کہ جب احرام باندھ کر انسان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے ذرات ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور سب کا ثواب اس تلبیہ پڑھنے والے کو ملتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ نیکی والا حج کون سا ہے؟ تو دو موقعوں پہ الگ الگ ارشاد فرمایا. ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس میں تلبیہ کثرت سے پڑھا جائے اور خون کثرت سے بہایا جائے، اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس میں سلام کثرت سے کی جائے اور لوگوں کو کھانا زیادہ سے زیادہ کھلایا جائے. تو حاجی کا ترانہ تلبیہ پڑھنا ہے. حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو حاجی ایک دن تلبیہ پڑھنے میں گزار دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک میں ایک دن تلبیہ پڑھنے میں گزار دیتا ہے، تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو اکیلا غروب نہیں ہوتا، اس کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے غروب ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تلبیہ کو کثرت سے پڑھنا، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. ابھی سے اس کا اہتمام شروع کریں کہ اے اللہ مرتے دم تک بار بار حاضری کی توفیق دے. ہم تو ایک حاضری کے بھی قابل نہ تھے. میں بھی تلبیہ پڑھتا ہوں، آپ بھی تلبیہ پڑھیے، اور ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے جہاں پر بھی جانا ہے احرام باندھ کر، جب گھر سے نکلنا ہے، ایئرپورٹ پر ہوں، جہاز میں ہوں، جدہ ایئرپورٹ پہ ہوں، بسوں میں ہوں، اپنی بلڈنگ میں ہوں، جہاں پر بھی ہو، ہماری زبانوں پہ کیا الفاظ ہوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب بھی مسلمان پڑھتا ہے احرام باندھ کر، چاہے وہ عمرے کا احرام باندھے چاہے وہ حج کا احرام باندھے، تو اس کے ساتھ ساری دائیں بائیں کی مخلوقات، جتنے درخت، پتھر، جتنے ذرات، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں.
میں بھی پڑھتا ہوں، ذرا آپ بھی ایک دفعہ گونج اٹھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ لبیک کا لفظی ترجمہ ہے میں حاضر ہوں، اور یہ بار بار آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میری جان بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میرے جذبات بھی حاضر، میں نے جو کپڑے اتار کے چادریں باندھی ہیں اب میں اپنے سارے جذبات بھی اتار چکا ہوں، اب تیری مرضی چلے گی، اب میری مرضی نہیں چلے گی، اب تیری مرضی چلے گی۔ جانے والے کس جذبات کے ساتھ جایا کرتے تھے، اللہ مجھے آپ کو اس کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق آتا ہے کہ ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات بھی سویا ہوں ہوش سنبھالنے کے بعد روزانہ آقا کا دیدار ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ باہر کھڑے تھے تو ایک معذور آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور اور گھسڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کو دیکھا اور تپش اور گرمی اتنی کہ جیسے ابھی خون باہر آ جائے گا، کوئی چرند پرند نظر نہیں آ رہا۔ اس کو دیکھ کے فرمان لگے کہ کہاں جا رہے ہو اتنی سخت گرمی میں؟ کہا اللہ کے گھر جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا اتنی سخت گرمی میں دوپہر کو تھوڑا آرام کر لو۔ کہا نہیں، میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، دیر ہو چکی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ پھر کہا اچھا ٹھہرو، میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ تو غصے سے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بلا مجرم بھی آقا کے پاس سوار ہو کے جاتا ہے، بلا مجرم بھی آقا کے پاس سوار ہو کے جاتا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اعتراضات، غلطیاں، کبھی سعودیہ والوں کی، کبھی وزارت والوں کی، اللہ کا واسطہ حج قبول کروانا ہے۔ ایک تو یہ نیت کریں ہم کسی کی کمیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ قرآن کے شروع میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو عظیم الشان کتاب ہے قرآن مجید، اس سے رہنمائی جو ملے گی کس کو ملے گی؟ متقی لوگوں کو۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، خاص طور پہ ایک وہ گناہ ہے جس نے آج تک بڑوں کو تباہ کر دیا ہے، وہ ہے تکبر۔ خاص طور پہ اپنی بڑائی، اپنا بڑوں پن یہ نہ دیکھنا، اللہ تعالی نفس کا خیرہ، اپنی کوئی صفت، اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ ہوگا تو قرآن سے بھی رہنمائی ملے گی، یہ چیز ہوگی تو حج سے بھی رہنمائی ملے گی۔ اور اگر اپنی بڑائیاں، اپنی خوبیاں، دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی خامیاں یہ اگر نظر آنا شروع ہو گئیں تو میرے عزیزو دبئی کا نہیں سعودیہ کا سفر کر کے آگے، جہاز میں بیٹھے اور اتر کے آگے۔ اگر حج کے انوار و برکات لینے ہیں تو سب سے پہلا کام آج کے بعد، آج سے نیت کریں، ابھی حج میں آپ کے کچھ دن باقی ہیں، آج سے نیت کریں آج کے بعد ہم کسی کی کمیوں کو اور اپنی خوبیوں کو، ہم الٹ معاملہ کرتے ہیں۔ اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں ہر خامد کو، ہر بیوی کو، ہر والد کو، ہر اولاد کو، اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں، اپنی خامیاں دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس لیے گھر گھر میں لڑائی، معاشرے میں لڑائی۔ میں پاکستان کے اکثر جیلوں میں جاتا ہوں بیانات کے لیے، اور میں کوئی سوال نہیں پوچھتا، یہ ضرور قیدیوں سے پوچھتا ہوں، ہزاروں قیدی بیٹھے ہوتے ہیں کہ بتائیے غصے کی وجہ سے کون کون آیا ہے اندر، تو 70-80% یوں ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورے دین کا خلاصہ، پوچھا گیا کیا ہے؟
تو دو لفظوں میں ارشاد فرمایا اللہ تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو، اپنے اخلاق اچھے کر لو اور آپے سے باہر ہونا چھوڑ دو۔ تم نے یہ ایک کام اگر کر لیا تم نے پورے دین پر عمل کر لیا، پورے دین کا خلاصہ۔ مت دین یا رسول اللہ، 3 دفعہ صحابی رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق۔ 4تھی مرتبہ وہ صحابی پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور میرے آپ کے آقا کا دیکھنا میرے آپ جیسا تھوڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے اور مسکرائے، اور مسکرا کے فرمایا، الفاظ بدل دیے، مفہوم وہی تھا، اللہ تغضب، اے ڈویاں مارنا چھڑ دیو، غصہ کرنا۔ ایک گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا۔ حج کی بنیاد کیا ہے؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جس نے ان 3 باتوں پہ یہیں سے عمل کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچایا، ہر قسم کے گناہ سے بچایا، اور خاص طور پہ جھگڑے سے، لڑائی جھگڑے سے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے اندر سے ختم کر کے ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ عمرے کے 2 فرض 2 واجب، یہ کوئی اوکھی شے نہیں، ابھی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے محترم تشریف لائے حضرت وہ حج کا مذاکرہ آپ کے ساتھ کریں گے، مدینہ منورہ کے آداب بیان ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں بڑی مبارک ہیں اور یہ ہم نے سیکھنی ہے، لیکن اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ آدمی نے عمرے کے 2 فرض 2 واجب بھی ادا کر لیے، حج کے 3 فرض 6 واجب بھی بنیادی طور پہ جو ہے وہ ادا کر لیے، لیکن وہاں لڑائی جھگڑے کرتا رہا، وہاں کی کمیاں دیکھتا رہا، تو بیچارہ کیا حج کر کیا۔ اس لیے جیسے مسجد میں بندہ نماز پڑھنے جائے، سارے ارکان پورے کرے، اور نکلتے وہاں کسی کی چوری کر لے، نکلتے ہوئے کسی کا سر پھوڑ دے، تو وہ کیا نماز پڑھ کے آئے؟ فرض تو ادا ہو گیا، لیکن وہ کیا انوار و برکات نماز کی لے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر ہم نے حج کا نور لینا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کاغذوں میں ہمارا عمرہ اور یہ سفر حج، یہ چونکہ جاتے ہی آپ لوگوں نے عمرہ کرنا ہے، اس لیے عمرے کے پہلے احکامات عرض کیے جائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کاغذوں میں میرا یہ عمرہ قبول ہو جائے، میرا یہ حج قبول ہو جائے، کون کون چاہتا ہے جی اللہ کے کاغذوں میں قبول ہو جائے؟ سارے چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کاغذوں میں میں حاجی صاحب بن جاؤں یا لوگ میری واہ واہ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے تو کوئی نہیں جا رہا نا۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ میں اللہ کے کاغذوں میں حاجی بن جاؤں، تو آپ کو ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، جس حج سے پہلے اور جس حج کے بعد انسان کی زندگی سے حرام نکل جائے، یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کے کاغذوں میں حج کر کے آیا ہے۔ اگر حرام زندگی سے نہیں نکل رہا، نہ حج سے پہلے نہ حج کے بعد، تو یہ چکر لگا کے آیا ہے، حج نہیں کر کے آیا۔ دیکھیے، ہم ہر کام کرتے ہیں ثواب کے لیے۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ثواب۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ عربی کا ہر لفظ پیچھے اس کا کوئی مصدر ماخذ ہوتا ہے، کہاں سے لیا گیا؟ ثواب صوبن سے لیا گیا ہے۔ صوب عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، اور آپ کے ہاں چونکہ شیخو پورہ میں اور فیصلہ آباد یہ سارا علاقہ ٹیکسٹائل سے بڑا ہوا ہے، یہاں بھی کافی ملے ہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہیں اس چیز کو کہ کپڑا ہمیشہ تانا اور بانا دونوں سے مل کے بنتا ہے۔ خالی تانا ہو تو کپڑا بن جائے گا، خالی بانا ہو کپڑا بن جائے گا، تانا بانا تانا بانا۔ ایسے ہی ہمارا آپ کا حج پہ جانا یہ تانا ہے۔ بانا کیا ہے؟ زندگی سے گناہ نکل جائیں، اس آدمی کو حج کا ثواب ملے گا۔ اگر حج کا ثواب اللہ کے کاغذوں میں لینا ہے، اللہ کے کاغذوں میں حاجی اور حاجن بننا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی زندگی سے حرام کو نکالنا ہوگا، اور خاص طور پر غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں احسن ہوں، احسن سے مراد اچھا ہوں، او اسأت یا میں برا ہوں؟ تو آگے سے میرے آپ کے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فارمولہ بیان فرمایا؟ لو ان جیرانک سمعتہم یقولون قد احسنت فقد احسنت، اگر تیرے پڑوسی، تیرے ساتھ سفر کرنے والے، آپ آپس میں اکٹھے سفر کرنے والے بھی ہیں، وہاں 40 دن اکٹھے رہنا ہے، اگر تیرے پڑوسی اور تیرے ساتھ رہنے والے وہ یہ گواہی دے دیں یہ بڑا اعلیٰ انسان ہے، عدم موجودگی میں، تیری عدم، منہ میں تو سارے کہتے ہیں، تو موجود نہ ہو اور تیری عدم موجودگی میں یہ کہہ دیں کہ یہ بڑا اچھا اور اعلیٰ اور عظیم انسان ہے، تو سمجھ لینا کہ تو رب کے کاغذوں میں بھی عظیم اور اعلیٰ انسان ہے۔ وَلَوْ أَنَّ جِيرَانَكَ سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اگر تیرے پڑوسی، تیرے دائیں بائیں والے، ان کی زبانوں پہ یہ آواز ہے یہ تو بڑا ہی بد اخلاق اور بڑا ہی بدتمیز آدمی ہے، اس کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے، اور اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے تمہارے پاس ہدیہ دینے لینے کے لیے کچھ نہ ہو، نہیں دے سکتے نہ دو، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کم از کم مسکراہٹ والے چہرے سے تو دوسروں کے ساتھ پیش آیا کر، اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ فلانۃ یکسر من صیامها وقیامها وصدقتها، فلاں خاتون ساری رات مصلی پہ رہتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، اور جو مال آتا ہے صدقہ خیرات کر دیتی ہے۔ آسان کام ہے مشکل ہے جی؟ مشکل نہیں ہے، بہت مشکل۔ ہم رمضان کے روزے رکھ کے تراویح پڑھ کے وہ پلوان آر پہ ہونے اور پے دے باج، وہ سارا سال، ساری رات عبادت، سارا سال روزے، سارا مال صدقہ، یا تو صدقہ کیا زکوٰۃ نکالتے بھی دل کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کرے نہ ہی دینا پڑے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ سارا کچھ خرچ کرتی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی بتانے والے نے بتایا کہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، یا رسول اللہ اس کی جو پڑوسنے ہیں، اس خاتون کی جو ساتھ رہنے والی ہیں دائیں بائیں والی، وہ اس سے بڑی تانگیں، بڑی سختی سے بات کرتی ہے، لہجہ اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس خاتون میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ تو دوزخی عورت ہے۔ پھر ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، یہ خالی عورت کے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے، جس کے اندر بھی یہ بیماری ہوگی، یہ تو تذکرہ آ گیا ضمن میں، ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ فلانۃ، فلاں خاتون ہے، یذکر من قلت صیامہا وقیامہا وصدقتہا، نفل روزے، نفل نمازیں، نفل صدقہ نہ ہونے کے برابر، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، صدقہ نہ ہونے کے برابر، لیکن اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، میں اللہ کا مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں یہ پکی ٹھکی جنتی خاتون ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی کروڑوں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا مر گیا، کروڑوں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا مر گیا، اور اس کا جنازہ جا رہا ہے، اور لوگوں کی زبانوں پہ کیا ہے؟ بڑا اچھا آدمی تھا۔ کیا تھا؟ بڑا اچھا آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے کاغذوں میں جو اس کے کروڑوں گناہ تھے اس کو مٹا دیا جائے، جیسے میرے بندے کہہ رہے ہیں ویسے لکھ دو۔ اس لیے بھائی اس مبارک سفر پہ جانا ہے، اندر کے کچھ جذبات بنا کر جائیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے۔ آخری واقعہ عرض کر کے پھر میں عمرے کے مناسک عرض کرنا چاہوں گا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ بھی ہیں اور وقت کے اولیاء کے سرداروں میں سے بھی ہیں، اتنا رب نے مقام عطا فرمایا۔ یہ ایک دفعہ عمرے کے لیے نکلے، اور ہم کتنے مہینوں میں پہنچ جاتے ہیں جی؟ لاہور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ کتنے مہینوں میں؟ 10-12 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے تو فلائٹ 4-5 گھنٹے کی ہے، لیکن ایکسٹرا وقت لگا کے 10-12 گھنٹے لگا لے، رش ہوتا ہے تھوڑا سا، ایک دن لگا لے۔ وہ 2.5 سال یعنی 30 مہینوں میں
بلخ سے نکلے اور مکہ مکرمہ 2.5 سال میں پہنچے، جسے کہتے ہیں پلکوں کے بل چل کے جانا۔ قدم اٹھاتے، مصلی بچھاتے، 2 نفل پڑھتے، سر سجدے میں رکھتے اور کیا کہتے؟ اے اللہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے در پہ بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو بڑا گناہگار، میں بڑا گندا، میں، اور روتے دھوتے رہتے، اور یوں ہی ہر قدم پہ سر سجدے میں، ہر قدم پہ سر سجدے میں 2.5 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون، اس لیے کہتے ہیں ایک نیک عورت 1000 اولیاء سے زیادہ رتبہ رکھتی ہے۔ اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ، ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پہنچے تو ایک خاتون طواف کر رہی ہیں اور رب کی اتنی رحمتیں اتر رہی ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان آنکھوں کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے، اپنی آنکھوں سے بے حیائی اور دوسروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دیں۔ رب کعبہ کی قسم بھی دیکھیے، رب ان آنکھوں کو دکھاتا کیا کچھ، صرف 2 کام چھوڑ دیں۔ آج کے بعد بے حیائی نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد دوسروں کے عیب نہیں دیکھیں گے، پھر دیکھیے رب ان آنکھوں کو کیا کچھ دکھاتا ہے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھیں کہ طواف کر رہی ہے خاتون اور رب کی خوب رحمتیں اتر رہی ہیں۔ پوچھنے والے سے پوچھا یہ کون خاتون ہے جس پہ رب کی اتنی رحمتیں، میں اتنے مشقت اور مجاہدے سے آیا، مجھے یہ چیز نصیب نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں کیا عمل کر کے آئی جس کو اتنا کچھ مل رہا ہے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا، حضرت یہ رابعہ بصریہ ہے رحمۃ اللہ۔ اور اس کے پاس جب گئے، جا کے کہا کہ کیا ماجرا ہے، تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، 2 لفظوں میں جواب دیا، اور کیا کہا؟ حضرت، اللہ اکبر، کیا رب نے بصیرت عطا فرما رکھی تھی، کہا حضرت آپ سرے نیاز لے کے آئے ہیں، اے ابراہیم آپ سرے نیاز، جھکنے والا سر، عاجزی والا سر، آپ سرے نیاز لے کے آئے ہیں، میں دلے نیاز لے کے آئے ہوں۔ اور اپنا طواف شروع کر دیا۔ اس لیے بھی جانے سے پہلے آج کی ٹریننگ کا سب سے جو بنیادی مقصد ہے، وہ سب سے جو بنیادی کہ آج سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ آپ کسی فنکشن میں آپ نے جانا ہو، کسی شادی میں جانا ہو، تو میرج ہال کے اندر جا کے کپڑے تبدیل کیے جاتے ہیں، تیار ہوتا ہے انسان، یا گھر سے تیار ہو کے آتا ہے؟ گھر سے صاف ستھرا ہو کر آتا ہے۔ ایسے ہم نے رب کے گھر میں جانا ہے، اوتھے جا کے توبہ کریں گے، اوتھے جا کے، یہ انتہائی نادانوں والی حرکتیں ہیں۔ یہیں سے ساری زندگی کے آگے تھوڑے گناہ ہیں۔ آج سے ہی نیت کریں کہ میں اپنی زندگی کا نظام الاوقات بناؤں گا، آج کے بعد عشاء کے بعد کسی سے کوئی گپ شپ نہیں۔ اپنا نظام بنانا چاہتے ہیں تو بنیاد یہاں سے شروع کریں۔ عشاء کے بعد کسی سے کوئی گپ شپ نہیں، عشاء کے بعد جلدی سونا، صبح تہجد میں اٹھنا میرے آپ کے آقا کی دلی تمنا تھی، ہم نے دونوں خراب کر دی۔ سوتے بھی لیٹ ہیں، اٹھتے بھی لیٹ ہیں، اور پھر کہتے ہیں کاروباری ٹینشنیں، کاروباری مسائل۔ صبح کا وقت برکتیں تقسیم ہوتی ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر جب برکتیں نہیں ملتی پھر بندہ پھر حلال کی بجائے حرام کی طرف جاتا ہے۔ تو اپنا سب سے پہلا کام آج سے یہ نیت کریں کہ رات کو جلدی سوئیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، اور اپنی زندگیوں سے حرام نکالیں گے۔ فرض نماز آج کے بعد نہیں چھوٹے گی۔ کیا خوب شاعر نے کہا، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، کیسی؟ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی۔ حضرت امام حسین کے متعلق اشارہ کر کے فرمایا کہ انہوں نے اس حالت میں بھی، کربلا سے بڑھ کے بھی کوئی آزمائش اور امتحان ہو سکتا ہے کہ میرے آپ کے آقا کا سارا خاندان ہی ذبح ہو رہا ہے، ساری نسل کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس حالت میں بھی نہ نماز کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ عدل کو چھوڑا۔ ہم نے روٹین میں رہتے ہوئے انہی 3 کاموں کو چھوڑ دیا، نماز کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، عدل کو بھی چھوڑ دیا۔ آئیے آج سے نیت کیجئے، آج کے بعد میری زندگی سے یہ 3 چیزیں نہیں چھوٹیں گی۔ بولیے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں
عمرے کے 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. ذرا آپ نے میرے ساتھ تھوڑا چلنا ہوگا. عمرے کے اگر آپ یہ موٹا موٹا طریقہ سیکھ لیں گے، یہی چیزیں حج میں اور مزید جو کچھ باتیں ہوں گی حضرت تشریف فرما ہے، آپ کی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ. عمرے کے اندر 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. بولیے عمرے کے اندر کتنے فرض ہیں جی؟ اور 2 واجب ہیں. پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا. بولیے پہلا فرض، دوسرا فرض طواف کرنا. احرام کسے کہتے ہیں؟ 2 سفید چادروں کو. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. بولیے یہ سب سے بڑی. احرام کہتے ہیں نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو. فرمائیے احرام کسے کہتے ہیں؟ 2 سفید چادروں کا نام احرام نہیں ہے. آپ 2 چادریں پہن لیں، نیت نہ کریں، تلبیہ نہ پڑھیں، آپ احرام والے نہیں شمار ہوں گے. آپ انہی کپڑوں میں نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں. کرنا نہیں ایسے. 2 چادریں کیوں پہننی اس کی وجہ بھی میں عرض کرتا ہوں. باندھنی ہے لیکن چادریں احرام نہیں ہے. احرام اصل میں نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے. فرمائیے احرام کس چیز کا نام ہے؟ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے. اصل میں احرام کی 7 پابندیاں ہیں. کتنی؟ 7 پابندیاں ہیں جو عام طور پہ پیش، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن عام طور پہ جو ہمیں پیش آتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 7. زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو اس سے بھی ذہن نکل جائے گا. احرام کی کتنی پابندیاں ہیں؟ 7. اس میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. اس لیے پہلے سے ہی کہا جاتا ہے کہ غسل کرو، اپنی اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی، مرد بھی خواتین بھی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے تو احرام کی 2 چادریں پہن لیں. اس کے بعد 2 نفل پڑھیں، نیت کریں اور تلبیہ پڑھ لیں. خواتین انہی کپڑوں کے اندر نیت اور تلبیہ کریں گی. یہ میں وضاحت کیوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ خواتین بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں. رومال سا باندھ دیتی ہیں، اسکارف ٹیپ بالوں کے اوپر، اور جب مسح کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت بھی اسی کے اوپر مسح کرتی ہیں. اس کو کھولنا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کھلا تو احرام کھل جائے گا. مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ ان سفید چادروں کو احرام سمجھتے ہیں اور ان کے کھول دینے کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے احرام کھل جائے گا. حالانکہ ایسے نہیں ہے. 1000 دفعہ یہ چادریں کھولیں بند کریں، احرام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ضرورت ہے آپ ضرور کھول سکتے ہیں. اس لیے یہ مسئلے کی وضاحت ضروری تھی. تو احرام نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے. 7 طرح کی پابندیاں ہیں. اس میں سے سب سے پہلی پابندی کیا ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. دوسرے نمبر پہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی یہ جو اوپر ہوتی ہے یہ ننگی رہنی چاہیے. اور بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے جس کو پنجابی میں ہم گٹا کہتے ہیں، یہ بھی ننگی ہونی چاہیے ہڈی. ہوائی چپل سب سے بہترین جو طریقہ ہے. بعض حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے، بعض نے اس کو بھی منع کیا ہے. بہرحال بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہوائی چپل. اور تیسرے نمبر پہ پابندی ہے سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا. یہ پہلی 3 پابندیاں صرف مرد حضرات کے لیے ہیں. ذرا یہ پابندیاں آپ بھی دوہرا لیجیے. پہلی پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا. دوسرے نمبر پہ پاؤں کی ابری ہڈی ننگی رکھنی ہے. تیسرے نمبر پہ سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا. یہ 3 پابندیاں کس کے لیے ہیں؟ مردوں کے لیے. البتہ اس میں سے آدھی پابندی خواتین کے لیے بھی ہے کہ چہرہ نہیں ڈانپنا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں اپنی ماؤں بہن بیٹیوں سے کہ اس کا مطلب ہرگز مت یہ سمجھیں کہ پردہ نہیں کرنا. ہماری امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر سال حج فرماتی تھی لیکن ان کا چہرہ کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ گھونگھٹ جب دیکھا کہ مرد آ رہے ہیں گھونگھٹ کر لیتی، یا تو گھونگھٹ کریں یا پی کیپ ملتی ہے وہ لگا کے اس سے پردہ کریں. دونوں میں سے جو صورت قابو میں آ جائے اس کو کرنا چاہیے. اس کا اہتمام ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا عورت کا سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے مختلف جواب دیے. آپ آگے سے فرماتے رہے حسن وما ہوا به حسنۃ وما ہی بها، بڑا اونچا عمل ہے لیکن میری بات کا یہ جواب نہیں. پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے. اما فاطمہ زہرا سے جا کے پوچھا
تم بتاؤ تمہیں تو ضرور پتا ہوگا عورت کا سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ تو جواب دیا اللہ یراہ الرجل و اللہ ترا، عورت کا سب سے اونچا عمل یہ ہے کہ اس کا چہرہ کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ پردہ کرتے ہوئے کسی مرد کو نہ دیکھے، یہ عورت کا سب سے اونچا عمل ہے۔ یہ جواب جب حضرت نے آ کے دیا تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی ہی دے سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ صفت، یہ خوبی، وہاں سے تحفے تحائف، چائنا کی چٹائیاں اور چائنا کے کمبل اور چائنا کے برتن اور چائنا کے برقعے، یہ وہاں کے سوغات نہیں ہیں۔ اور عام طور پہ سمجھتے ہیں جی کھجور اور زمزم، وہ بھی آج کل اللہ نے سہولت کر دی، یہیں پر مل جاتا ہے۔ وہاں کی سوغات کیا ہے کہ مکہ مکرمہ جائیں تو دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ اور کوئی شے باقی نہ رہے، مدینہ منورہ جائیں تو اپنے جسموں پہ اور ایک ایک چیز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے علاوہ کوئی شے نظر نہ آئے۔ یہ رب کعبہ کی قسم، وہاں کی 2 سوغاتیں جو لے کے آ گیا وہ سارا کچھ لے کے آ گیا۔ حضور کا غم جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ تو وہ نعمت لے کے آنی۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تھا، سلام پیش کرنے کے لیے جانے لگا، 96-97 کی بات ہے۔ تو ایک بزرگ مجھے ملے، مجھے کہنے لگے، مجھے دیکھا نا کہ بچہ بڑے جذبات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور بڑی محبت سے سلام پیش کرنے کے لیے جانے لگا، تو بازو پکڑا۔ وہاں وہ 50 سال سے رہ رہے تھے مدینہ منورہ، وہیں پر اللہ نے جنت البقیع میں ان کو جگہ عطا فرمائی۔ اللہ مجھے آپ کو بھی وہیں جگہ نصیب فرمائے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو عجیب انداز میں دیکھا کہ کس منہ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ حضور کی سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی سنتیں میرے آپ کے سامنے ذبح ہو رہی ہیں۔ یہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جیسے آ رہے ہیں ویسے ہی واپس جا رہے ہیں، نہ حضور کا غم لے کے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حضور کی شکل و شباہت، نہ حضور کا لباس، نہ معاملات، نہ معاشرت، نہ اخلاقیات، نہ قضاء و سیاست، کوئی شے بھی نہیں لے کے جا رہے، جیسے آ رہے ہیں ویسے منہ اٹھا کے۔ اور رہی سے کسر، اب موبائلوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ وہاں مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، حاضری لگوانے کے لیے اور دعاؤں کی درخواست کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ مسلمان جتنے مرضی لاکھوں کروڑوں گناہ کر لیں، یا رسول اللہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس آ جائیں اور خود بھی دل سے نادم ہو اور آپ ان کے سفارشی بن جائیں تو اللہ یقیناً ان کے کروڑوں گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہاں یہ مدعا لے کے جا رہا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل، مووی بن رہی ہے، دوسرے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے۔ یہی حال مکہ مکرمہ میں، یہی حال مدینہ منورہ میں۔ کیا انوار و برکات لیں، چھوڑ دیں ان مصیبتوں کا کھیڑا، اس کو اپنے کمرے میں رکھ کے جائیں، ضرور لے کے جانا ہے، یا سادہ موبائل لے کے جائیں رابطے کے لیے، یہ کیمروں والے فلاں تصویر، یہ سارا کچھ آپ کو نیٹ میں مل جائے گا، جو کچھ چاہیے آپ کو موجود ہے۔ آپ وہاں کی کیفیات کو، انوار و برکات کو لیں۔ تو عمرے کی کتنی، احرام کی کتنی پابندیاں ہیں؟ پہلی پابندی کیا ہے جی؟ دوسری پابندی کیا ہے؟ ابری ہوئی پاؤں کی ہڈی ننگی رہنی چاہیے۔ تیسری پابندی کیا ہے؟ سر اور چہرہ نہیں ڈھانپنا۔ خواتین کے متعلق بڑے ادب سے درخواست ہے، جن خواتین کے بال نظر آئیں دوپٹہ باریک ہونے کی وجہ سے یا بال لٹکنے کی وجہ سے یا بازو یا پنڈلیاں جو عورت کی سطر میں شامل ہیں، تو نہ نماز ہوگی، نہ عمرہ ہوگا، نہ حج ہوگا۔ اس لیے بڑے اہتمام سے، خاص طور پہ جب مناسک، خاص طور پہ طواف جب کرنا ہو، کیا کرنا ہو؟ طواف کرنا ہو، طواف کے دوران خاص طور پہ خواتین کے بال اتنا باریک دوپٹہ نہ ہو کہ جس میں بال نظر آئیں، اتنا چھوٹا نہ ہو کہ پیچھے سے بال نظر آئیں، اور گرمی کی وجہ سے کلائیاں ننگی کر لیتی ہیں بعض دفعہ، جیسے گھروں میں بندہ آتا روٹین بن جاتی ہے، تو اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے، ورنہ سارے اعمال متاثر ہوں گے۔ تو 3 پابندیاں یہ ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ ناخن نہیں کاٹنے، 5ویں نمبر پہ بال وغیرہ نہیں کاٹنے۔ پھر بھی وضو کرتے وقت کچھ نہ کچھ گر جاتے ہیں تو احتیاطاً ہر حاجی 10 ریال ضرور صدقہ کر دے۔ کتنے جی؟ 10 ریال۔ زیادہ اللہ توفیق دے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم
کچھ نہ کچھ صدقہ ہر حاجی کو کرنا چاہیے، اور یہ نیت کریں کہ ہم نے وہاں سے لوگوں سے چیزیں نہیں لینی، ہم وہاں مانگنے لوگوں سے نہیں جا رہے، کس سے مانگنے جا رہے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں جن کو لوگوں کو دے۔ میں نے خود روزانہ 1 کلو کھجور لینی ہے، اور لوگوں میں وہاں کے خیرات کرنے والوں میں اللہ کے کاغذوں میں شمار ہو جاؤں۔ چاہے کوئی 1 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی وہاں کا سخی، اور چاہے 1 کلو کھجور خرچ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے کاغذوں میں وہاں کا سخی اور خیرات کرنے والا شمار ہوگا۔ تو لینا نہیں ہے، اپنے ہوٹل سے کھانا کھائیں، خرید کے کھائیں، لین لگی جی چلو مفت کا ڈبہ لگ لے گا۔ بھائی آپ 4 لاکھ روپے لگا کے وہ 2 بریانی کے ڈبے لینے کے لیے جا رہے ہیں، کم از کم 2.5-3-4 لاکھ تو خرچہ آ ہی جاتا نا ایک حاجی کا۔ یہ خرچ کر کے 4 بریانی کے ڈبے ہم لینے جا رہے ہیں۔ کون کو نیت کرتے کہ ہم آج لوگوں سے چیزیں نہیں لیں گے، کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے۔ لوگوں کو کیا کریں گے؟ کھلائیں گے۔ لوگوں سے لینا نہیں، طمع نہیں لے کے جانی، حرص نہیں لے کے جانی۔ اور جیسے محترم میں بھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ 1 ڈبہ لے لیا، دوسرا بھی، چوتھا بھی، یہ کیا ہے؟ چھوڑ دیں چیزوں کو، ہم نے دینا ہے، لینا دینے کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے۔ فقیر بن کے جا رہے ہیں کس کے؟ اور سخی بن کے جا رہے ہیں کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، اور جنت کے بھی قریب اور جہنم سے دور، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اور جنت سے بھی دور اور جہنم کے قریب۔ اس لیے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو سخی بنا کر جانا ہے۔ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ کتنے ہوگی؟ 5 پابندیاں۔ 6 نمبر پہ خوشبو نہ لگانی ہے، نہ سونگنی ہے۔ احرام جب آپ نے باندھ لیا، نیت کر لی، اس کے بعد پھولوں والا ہار بھی نہیں پہننا، خوشبو نہ لگانی ہے، نہ سونگنی ہے، اور نہ ہی وہ میرا دوست کہتا ہے جی میں احرام کی حالت میں تھا تو سامنے چلا گیا خوشبو والی دکان پہ کہ چیک کروں، تو اس نے مجھے لگا دی، میری نیت، میں کیا اس نے لگا دی، آپ کو لگ گئی، اب آپ بکرا دیں۔ اسی خوشبو جو عرض کیا جا رہا ہے، بار بار بکروں کا تذکرہ کریں گے تو آپ گھبرا جائیں گے، اس لیے بقول مکی صاحب کے، حاجیوں دم سے بچو، حاجیوں کس سے بچو؟ ورنہ دم دیتے دیتے اپنا دم نکل جائے گا۔ دم کہتے ہیں بکرے کو، ایک دم او انہوں نے بولیا تو دوجا دم اے والا بولیا۔ حاجیوں کس سے بچو؟ دم سے بچو، ورنہ دم دیتے دیتے جو 50 بکرے دینے پائے جائیں پھر لاگل ہو جائے گی۔ تو اس لیے دموں سے کیسے بچنا ہے کہ جس طریقے سے عرض کیا جا رہا ہے کہ ان پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ذہن میں رکھا جائے، اللہ کے فضل سے کوئی دم نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال احرام کی 7 پابندیاں ہیں۔ پہلی پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا۔ دوسری پابندی کیا ہے؟ پاؤں کی اوپری ہڈی کو نہیں ڈانپنا، اور تیسری پابندی سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا۔ یہ پہلی 3 پابندیاں مرد حضرات کے لیے ہیں، خواتین کے چہرے کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ 4 نمبر پہ ناخن، 5 نمبر پہ بال، 6 نمبر پہ خوشبو اور ٹیشو پیپر، اور واش روم میں ایئرپورٹوں وغیرہ پہ وہ لکوڈ وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے، وہ استعمال نہ فرمائیں۔ اور 7 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے تعلقات بنائے ہیں اس پر پابندی ہے۔ یہ 7 پابندیاں ہیں۔ جب آپ نے عمرہ کر لیا اور اس کے بعد یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، پھر جب احرام حج کا باندھیں گے پھر دوبارہ یہ پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ کئی لوگ یہ 40 دن تک انہی پابندیوں کو سمجھتے رہتے ہیں۔ 40 دن کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں، جب احرام باندھیں گے اس وقت یہ پابندی آ جائے گی۔ عمرے سے فارغ ہو گئے، پابندیاں ختم، حج سے فارغ ہو گئے، پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری۔ کئی لوگوں کو دیکھا لمبے لمبے ناخن، بھی کیا ہوا؟ سنا تھا جی کہ احرام وہاں جا کے ناخن نہیں کاٹنے، احرام کی پابندی ہے۔ بھائی احرام کی پابندی تھی، حرم کی پابندی تو نہیں یہ بات۔ ایک آدمی کے ساتھ اس کی محترمہ آ کے بیٹھی، مدینہ منورہ جا رہے تھے، انہیں زور دی کوڑی ماری اپنی بڈی نے، یعنی کہتا پرا ہو کے میں سنیا نہیں سی کہ میاں بیوی دے پابندی۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں کہا اللہ کا واسطہ جی وہ احرام کی حالت میں بندی تھی، 40 دن پابندیاں کہڑی ہیں تمہیں آگے نہیں جا۔ تو جو سمجھنا چاہیے وہ سمجھتے نہیں، جو نہیں سمجھنا چاہیے وہ سمجھ لیتے ہیں۔
تو یہ 7 پابندیاں آپ کی چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائیں گی. جو ہی عمرہ کیا یہ ساری پابندیاں ختم، اور جو ہی حج سے فارغ ہوئے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس چیز کا ایک تو خیال کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو بھی حالانکہ محبت کی نگاہ سے دیکھیں نا، ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے محبت کی نگاہ سے دیکھیں، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اوپر آسمان والا ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا اور خوش ہوتا ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ یہ طواف، حالانکہ ہر جگہ خواتین کا الگ معاملہ، مردوں کا الگ معاملہ ہر جگہ پر، یہاں اللہ نے اکٹھا کر دیا کائے کے لیے؟ امتحان لینے کے لیے. یہ میری محبت میں آیا ہے کہ من چاہی کی محبت میں آیا، یہ میرے طواف میں اور میرے عشق میں مگن ہے یا اپنی خواہشات اور اپنے گناہوں کی دلدل میں مگن ہے. اس لیے بھائی نظروں کی خاص حفاظت، اور میں خواتین سے خاص طور پہ بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ احرام طواف کے دوران کوشش کریں چکر تھوڑا لمبا ہو جائے، جتنا سائیڈ پہ رہیں اتنا بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ ایسے وقت میں وہاں پر جائیں طواف کرنے کے لیے جس وقت رش کم ہوتا ہے. رات کو 12 ساڑھے 12 1 بجے رش تقریباً کافی فرق پڑ جاتا ہے، اس وقت چلے جائیں. دوپہر میں 10 11 بجے اس وقت رش کافی کم ہو جاتا ہے، کوشش کیجیے. باقی ہر وقت جانا جائز ہے، جس وقت مرضی جائیں، لیکن طواف عام طور پہ طواف کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جو آدمی 50 طواف کر لے، کتنے طواف؟ اور 50 طواف، ایک طواف کتنے چکروں کا نام ہے؟ جو 50 طواف کر لے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے آج دنیا میں آیا ہے. تو کم از کم نیت کریں کہ کتنے طواف کریں گے؟ 50 طواف کریں گے، اور کم از کم 2-3 قرآن پاک مکمل کریں گے. اور بہتر یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھیں، وہاں پر آپ کو جگہ جگہ قرآن پاک کے حلقے لگے ہوئے ملیں گے جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں بھی جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا. اللہ کا واسطہ ہے اپنا قرآن جانے سے پہلے بھی ٹھیک کریں. کئی حاجیوں کا تلبیہ ٹھیک نہیں، کئیوں کا کلمہ ٹھیک نہیں، کئیوں کو غسل کے فرض نہیں آتے، ناپاکی کی حالت میں حج کر کے آگے. غسل کے 3 فرض ہیں. کتنے؟ اچھے طریقے سے کلی کرنا، اچھے طریقے سے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ناک میں، اور پورے جسم پہ اس انداز میں پانی بہانا کہ نہ بال کوئی خشک رہے نہ بال کے بقدر کوئی جگہ خشک رہے. عام طور پہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. عمرے کا پہلا فرض آپ کے سامنے عرض کر دیا، احرام باندھنا، اس کی تفصیل آ گئی. دوسرا فرض ہے طواف کرنا. جب ہم نے یہاں سے جانا ہے 2 کام کرتے ہوئے جانا ہے. نمازیں پڑھتے ہوئے، کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے. نمازیں پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتے ہوئے جانا ہے؟ حاجی کا ترانہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ بڑے ہی طلبہ لوگ لگ رہے ہیں. اللہ آپ کی زندگیوں میں اور برکت عطا فرمائے، دنیا آخرت کی ساری خوشیاں، خیریں، رحمتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے سفر مبارک کو اتنا قبول فرمائے کہ جتنے زندگی کے سانس باقی ہیں ہر سال 2-4 دفعہ حاضری کا ذریعہ بنا دے، اور وہیں کہ اللہ موت بھی عطا فرما دے. اللہ آپ کی نسلوں کو بھی قبول فرمائے. آپ ماشاءاللہ بڑی طلب سے بات کو سن رہے ہیں، اور طلب والے لوگوں کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا، کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ آپ کی برکت سے میرے جیسے گندے کی بھی بخشش فرمائے، آپ کے ساتھ مجھے بھی بار بار وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں بھی جگہ نصیب فرمائے. دوسرا فرض ہے عمرے کا طواف کرنا. دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا. طواف سے پہلے کچھ چیزیں ہیں. بیت اللہ میں داخل، اچھا جب آپ وہاں پہنچیں جلدی میں نہ پڑیں. ہمارے محترم بھائی جان ہے، وہ بڑا آسان اور بڑا اچھا فارمولا بتاتے ہیں. پنجابی جو جن کا کالیا نہیں پہنا. کی نہیں پہنا؟ کی نہیں پہنا؟ آپ کالیا نہیں پہنا. ہر کام میں آسانی سے، آرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جلدی جلدی یہ کر لو، جلدی جلدی یہ کر لو. کیا کرنا کیا ہم نے؟ اور ایک بندہ کہتا ہے جلدی 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 نماز پڑھو پھر رام روٹی کھانے ہیں. اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ جلدی جلدی کھانا کھاؤ پھر
آرام نہ نماز پڑھ لیں، یا کھانا بھی آرام سے کھائیں، اس کا بھی حکم یہ ہے کہ چبا چبا کے کھانا چاہیے، لیکن اگر کبھی جلدی کرنی پڑ جائے تو کھانے میں جلدی کریں، نماز میں کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسے عمرہ جو کرنا ہے تسلی کے ساتھ آپ آرام کر کے کھانا کھا کے فریش ہو کے نہا کے بے شک تشریف لائیں، کوئی حرج نہیں، نہا بھی سکتے ہیں آپ احرام کی حالت میں، خوشبو والا صابن نہ لگائیں، بس آپ نہا کے وضو کی بجائے آپ غسل کر لیں، بال نہ ٹوٹنے دیں، کوشش کریں کہ تھوڑا بہت ٹوٹ بھی جائے تو اس میں جیسے عرض کیا کہ تھوڑا بہت صدقہ وغیرہ نکال دیا جائے، تو نہا کے فریش ہو کے جائیں۔ اور طواف عام طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے، کیا بات کہی جاتی ہے؟ ہمارے استاد محترم نے فرمایا عام طور پہ حاجی یہی سمجھتا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ زندگی میں جاؤں گا پہلی نظر پڑے گی دعا، تو میں نہیں، وہاں رہتے ہوئے بھی اور جب بھی جائیں گے، وہاں رہتے ہوئے بھی اور جب بھی جائیں گے، جب بیت اللہ میں جائیں گے پہلی نظر پڑے گی، جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اللہ کی رحمت کو اتنا تنگ نہ کریں، اللہ بڑے عطا فرمانے والے ہیں، جب نظر پڑے گی، ایک دن میں 1000 دفعہ جائیں، پہلی نظر پڑے گی جو دعا مانگیں گے قبول، پہلی نظر پڑے گی جو دعا مانگیں گے قبول، ہر دفعہ پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ طواف سے پہلے ایک تو مسجد کے آداب سارے سیکھ کر جائیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ہر آداب کو بیان کریں گے تو وقت بہت زیادہ چاہیے، اور میں نے وزارت حج سے بھی درخواست کی ہے، آج بھی وزارت کے کافی ہمارے دوست احباب تشریف لائے ہیں، پھر بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان نشستوں کو بار بار ہونا چاہیے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ مقامی علماء سے رابطہ کر کے ترتیب بنا کے حج کو سیکھ کر جائیں۔ عام طور پہ حج کو سیکھ کر نہیں جایا جاتا، حج کرن چلے ہیں اتنے جا کے ویلا کہ لوگ جی دوڑ دیں کیسی بھی دوڑی جاؤں، حج کو پورا سیکھ کر جائیں، بڑے ادب سے درخواست ہے۔ تو دوسرا فرض طواف کرنا، دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا۔ طواف سے پہلے جب ہم دعا سے فارغ ہو گئے خوب رو کے مانگیں، اور کچھ یاد رہے نہ رہے ایک دعا ضرور مانگیں، اے اللہ جتنی خیریں ہمارے آقا نے مانگی ہیں، جتنی خیریں ہمارے آقا نے مانگی ہیں وہ مجھے بھی عطا فرما، اور ساری امت کو، سارے انسانوں کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ مجھے بھی بچا دے اور سارے انسانوں کو بھی۔ یہ ایک دعا تو ہر موقع پہ آپ نے مانگنی ہے۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ اللہ جتنی خیریں ہمارے آقا نے مانگی ہیں وہ مجھے بھی عطا فرما اور ساری امت کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے مجھے بھی بچا دے اور پوری امت کو بھی بچا دے۔ تو میں جو 4 دعائیں امت کے لیے مانگے گا، اے اللہ امت کو ہدایت دے دے، امت کی مغفرت فرما دے، امت کی مدد فرما دے، امت پہ رحم فرما دے، اللہ اس کو اپنا دوست بنائے بغیر دنیا سے نہیں بھیجے گا۔ تو لوگوں کے لیے بھی خوب، اپنے سب سے پہلے اپنے لیے، پھر پوری امت کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنا پڑا کرتے تھے۔ ایک وقت یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ اطلاع آئی، یا رسول اللہ ابراہیم یجود بنفسی، آپ کا ابراہیم لخت جگر آخری بیٹا، پہلے اللہ نے جتنے بیٹے دیے اپنے پاس بلا لیے، جتنی بیٹیاں دی وہ بھی اللہ نے پاس بلا لی، آخری بیٹا اور ایک آخری بیٹی اما فاطمہ، یہ 2 بچے ہوئے تھے بس۔ کیا رسول اللہ آپ کا آخری بیٹا، یہ تو میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس کے چند ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کیا رسول اللہ آپ کا بیٹا آخری سانسوں میں ہے، آپ بھاگے تشریف لے گئے اور جا کے اپنے لخت جگر کو یوں ہاتھوں پہ لیا، اور باپ نے اپنے اس لخت جگر کو دیکھنا تھا، بیٹے نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا تھا، ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ آپ اتنا روئے کہ تفاسیر میں لکھا ہے تدمع العین ویحزن القلب وانا بفراقک ابراہیم لمحزونون، آنکھیں اشک بار ہیں، دل پارا پارا ہے، اے ابراہیم تیری جدائی نے میرے سینے کو زخمی کر دیا، اور رو رہے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ امی جان امی عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ اجازت ہو تو میں درخواست کروں؟ آپ نے فرمایا کہو عائشہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک خاص دعا دے کر بھیجتے ہیں، جب وہ دعا مانگتے ہیں تو یقیناً قبول ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر لیں، اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ بہت زیادہ روئے۔ آگے سے سنیے، بیٹے کی میت ہاتھ میں ہے، اور کیا فرمایا؟ اے عائشہ
یہ دعا میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے ساتھ آپ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پیار ہے؟ تو میں عائشہ یہ دعا میں نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے رکھی، وہ ہمیں ہر موقع پہ یاد رکھیں، ہم حضور کو اور حضور کی امت کو یاد نہ رکھیں۔ تو ہر موقع پہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھی اور حضور کی امت کو اسی مکہ مکرمہ میں در در کی ٹھوکریں میرے آپ کے آقا کھایا کرتے تھے۔ صبح کو نکلتے، منہم من صبا منہم من حسا علیہ التراب منہم من تفل الی وجہہ، ایک آتا گالیاں دیتا، ایک آتا پتھر پھینکتا، ایک آتا مٹی اٹھا کے یوں پھینکتا، ایک آتا تھوک دیتا، حتی انتصف النہار، آدھا دن گزر جاتا اور میرے آپ کے آقا یوں ہی تکلیفیں برداشت فرماتے رہتے۔ حضرت زینب آتی، کبھی دوسری بیٹی آتی اور آ کے چہرے کو صاف کرتی اور ساتھ رو رہی کہ ہمارے بابا کے ساتھ یہ کیا حال ہو رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر فرماتے بیٹا غم نہ کر، تیرے باپ کا دین ہر جگہ پہنچ کر رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری دنیا سے وہاں پہنچی ہوئی ہے، سب سے نیت کروائیں کہ احرام باندھ لیا، جیسے مردہ بدستے زندہ، مردہ کفن پہن لیتا ہے، مردے کی مرضی ختم، اب میری مرضی بھی ختم، اے میرے حاجی بھائی، اے میری حاجر بہن، خواتین کو دعوت دیں، مردوں کو یہ عزم کروائیں سب سے کہ آج کے بعد ہم اللہ کی ہر بات کو مانیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو زندہ کریں گے اور حضور کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے۔ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے لیے اپنے محبوب کے لیے صرف استعمال کیے اور کسی نبی کے لیے بھی استعمال، کیا الفاظ ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے امام الانبیاء پہ مسلسل درود و سلام بھیجتے ہیں۔ قربان جائیے رحمت للعالمین پر، سب پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائے ہمارے ماں باپ آقا پر، کیا فرمایا؟ ان اللہ، وہی الفاظ مجھے آپ کو دے دیے، ایک کام تم لوگ کر لینا، میں وہی الفاظ تمہیں بھی دیتا ہوں۔ جیسے ایک وزیر اعظم کو بیج لگا ہوتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ کو نیچے، آئی جی کو اوپر، ڈی آئی جی کو نیچے، اللہ نے سب سے اونچے الفاظ جو اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمائے، قربان جائیے اپنے آقا پر، وہی الفاظ میرے آپ کے لیے فرمائے، ایک کام تم کرنا، وہی الفاظ میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کو کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الخیر، جو دوسروں کو خیر سکھائے، جو دوسروں تک خیر پہنچائے، جو دوسروں کو دین کی بات پہنچائے۔ اے اللہ میرے ایسے امتی پر تو بھی اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم کر دینا مسلسل رحمتیں بھیجتے رہے۔ کوشش کریں گے اس کی بھی سارے۔ تو دوسرا کام طواف کرنا، طواف کے اندر دعا کے بعد جب فارغ ہو تو طواف شروع کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ تلبیہ پڑھنا بند، فرمائیے، دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، اب دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ طواف کی نیت کرنی ہے۔ حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے بڑے بڑے ہستیاں کئی دیر رویا کرتی تھی کہ کیونکہ آتا ہے کہ حجر اسود کے سامنے جس جذبے کے ساتھ انسان پیش ہوتا ہے اسی پہ مہر لگوا دے۔ اچھے جذبات ہیں تو اچھی مہر، برے جذبات ہیں تو بری مہر، اس لیے یہیں سے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل اور سیکل سے نکالیں تاکہ ہم اس گندگیوں سے نکل کر وہاں پر جب پہنچیں تو اپنے آپ کو پاک اور صاف جذبات کے اوپر مہر لگا کے حجر اسود کے سامنے پیش ہونا، اس کو اشارہ کرنا، مصافحہ کرنا، اس کو چومنا، ایسے جیسے اللہ کو مصافحہ کرنا، اللہ کے ہاتھ کو چومنا۔ اس لیے وہاں پر سامنے آنے سے پہلے اپنی کیفیت کو ٹٹولنا۔ 3 کام حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے کرنے ہیں، 3 کام حجر اسود کے سامنے آ کے کرنے ہیں۔ پہلا کام جیسے نماز کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیے، نماز کی طرح نہیں، نماز کی طرح اتنا اوپر نہیں، نماز کی طرح جیسے نماز کے لیے جی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ نیچے کر لیں، اور جیسے کسی کو اشارہ نہیں کرتے بھائی جان خیریت سے ہیں، تو دونوں ہاتھوں سے ہم نے حجر اسود کی طرف، لیکن آپ کو عرض کیا دیکھنے میں تو سادہ اشارہ ہے، دیکھنے میں
لیکن جو اندر کے جذبات ہوں گے اسی پہ مہر لگنی ہے، اس لیے بڑے دھیان سے پھر دوبارہ ایسے کیجئے، نہیں پہلے تو نماز کی طرح کرتا نا، اب روٹین میں جیسے سامنے اشارہ نہیں کرتے، ایسے اشارہ کرنا دونوں ہاتھوں سے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر یہ آپ کو نہ یاد ہو خالی بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی اللہ اکبر بھی، کوئی بھی اللہ کی عظمت کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیں۔ چومنے کی آواز یہاں تو خیر ہے، وہاں نہیں آنی چاہیے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے یہ آوازیں پیدا ہوں، ہر بندہ جب چومے گا تو آوازیں پیدا ہوں گی، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ کہ تیسرا کام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی قدموں پہ جب ہم نے حجر اسود کے سامنے آئے اور یہ دو کام کیے، ایک اور دو، اس وقت ہمارا سینہ کس کی طرف ہے اور کمر سبز لائٹ کی طرف ہے، کمر کس طرف ہے؟ سبز لائٹ کی طرف۔ انہی قدموں پہ جیسے یہ بھائی ہوئے نا، انہی قدموں پہ ہم نے ایسے گھومنا ہے کہ ہمارے دائیں طرف سبز لائٹ اور بائیں طرف حجر اسود، فوجی کٹ انہی قدموں پہ مارنی ہے، انہی قدموں پہ اپنے پاؤں کو ایسے کھڑے تھے، انہی قدموں پہ ایسے ہو جانا ہے۔ یہ دایاں کندھا کس کی طرف ہو جائے گا؟ سبز لائٹ کی طرف، اور بایاں کندھا کس کی طرف ہو جائے گا؟ حجر۔ یہ بات بڑی اہم ہے، دوبارہ سن لیں کہ جب ہم نے استقبال کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کی طرح ہاتھ اٹھانے کو استقبال۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ انہی قدموں پہ موو ہونا ہے، پھر جانا ہے اس انداز میں کہ ابھی حجر اسود تھا ہمارے سینے کی طرف اور سبز لائٹ تھی کمر کی طرف، اب حجر اسود ہو جائے گا بائیں طرف اور سبز لائٹ ہو جائے گی۔ اب طواف شروع کرنا ہے، کیونکہ طواف کہتے ہیں کسی چیز کے گرد گھومنے کو۔ ہم نے یہ استقبال کیا، یوں سلام کیا، حجر اسود کو استلام کیا اور بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے چلنا شروع کر دیا، سینہ بیت اللہ کی طرف ہے، تو یہ طواف شمار نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہم نقطے کی بات ہے، اس لیے اس کو توجہ سے سنیں کہ الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے، اس لیے طواف کے دوران نہ سینہ، نہ کمر، نہ نظر، تینوں چیزیں بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، طواف کے دوران ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں اپنی سیلفیوں کے چکروں میں پڑ کے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے کمر بیت اللہ کی طرف اور سینہ جو ہے وہ عوام الناس کی طرف، کہ یہ لوگوں دیکھو میں تمہارے لیے حج کرنے آیا تھا، دیکھو میں تمہیں تصویر بھیج رہا ہوں، انا للہ۔ ایسے مت کریں بھائی۔ طواف کے دوران نہ سینہ، نہ کمر، نہ نظر، تینوں میں سے کوئی چیز بھی بیت اللہ کی طرف، صرف بایاں کندھا ہمارا بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، باقی نظر بھی اپنے گناہوں کی معافی کی کیفیت میں ایسے ہوں، اللہ کے عشق میں ایسے مصروف ہوں، اور پہلے 3 چکروں میں تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے، جیسے یہ بھائی اکڑ کے چل رہے ہیں، تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے، دایاں کندھا پہلے ننگا ہو چکا ہے بھائی کا جیسے ننگا ہے، اور یہ مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے، اکڑ کے خواتین ہی چلے گی، اور یہ کندھا بھی جو ننگا کرنا سنت ہے کن کے لیے ہے؟ مرد حضرات کے لیے ہے۔ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، اور کوئی دعا نہیں آتی، پنجابی میں بے شک دعائیں مانگے، اللہ ساریاں زباناں جانتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 1 لاکھ سے زائد احادیث یاد تھی، وہ طواف کر رہے تھے تو ایک پنجابی بندہ اپنے پنجابی جو لگا تھا دعاواں کرن کی کہتا ہے، اللہ میاں میں اپنے علاقے دا چھوٹا جا چودھری ہاں، میرے ڈیرے تے اج تک جیڑا آیا ہے تو ہی سارا کچھ من دتا دا، میں چھوٹا جا چودھری ہاں، میرے ڈیرے تے اج تک جیڑا آیا کدی خالی نہیں گیا، اللہ تو تے سب تو بڑا چودھری ہے، تیرے ڈیرے تو کوئی خالی جا سکتا؟ ایسے انداز میں، اور رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اپنے سادے انداز میں، اپنے سادے انداز میں لگا ہوا ہے۔ بعض دفعہ یہ سادے انداز اللہ کو بڑے پسند آ جاتے ہیں، دل سے لگاؤ۔ حضرت اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پیچھے بیٹھ کے کہا، اس کے اوپر رب کی کروڑوں رحمتیں اتر رہی ہیں، مجھے بھی کوئی ذرا نصیب ہو۔ تو سادہ انداز میں، اے اللہ تیرے کار آیا، آپ ہی کیا کہ جو منگو گے میں تمہیں دواں گا، ادعونی استجب لکم، یا اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے، نہیں کرنا تیرے کے ترلا گیا، منت گیا، تو ہڑی ماں نے بھی 70 گنا زیادہ پیار کر۔
ہماری ماں کے پاس کوئی چیز ہو تو کیا خیال ہے ہمیں بھوکا چھوڑے گی؟ عام آدمی کسی کو کوئی چیز دے دے واپس لینے کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. اے اللہ تو سب سے بڑا سخی، سب سے بڑی اونچی شان والا، تو نے ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے اس سے کبھی محروم نہ کرنا. یا اللہ جو دے دیا کبھی اس کو واپس نہ لینا. تو پہلے 3 چکروں میں طواف کے دوران تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھے. کئی لوگ مسنون دعائیں والی کتاب یا مختلف دعائیں پکڑ لیتے ہیں، پہلے چکر میں یہ دعا مانگنی ضروری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو آپ کو دعا آتی ہے البتہ عربی میں آپ یاد کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن ترجمہ بھی آپ کو پتا ہو. میں مانگ کیا رہا ہوں، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے. دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے. تو رو رو کے گڑ گڑا کے مانگا جائے، پڑھا نہ جائے دعاؤں کو رٹا لگائے ہوئے، بلکہ رو رو کے گڑ گڑا کے. اور کچھ نہ ہے تو ہدایت اور آسانیاں، یہ 2 دعائیں اللہ سے مانگنے، اسی میں سارا کچھ آ گیا. اور اگر یہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو یا اللہ جتنی خیریں ہمارے آقا نے مانگی ہیں، ہمارے حضور نے مانگی ہیں، وہ ساری مجھے بھی دے دے اور ساری امت کو دے دے. اس میں سارا کچھ آ گیا. لیکن دل کے ساتھ مانگے، ایک دعا مانگے لیکن دل کے ساتھ. پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، اور جب پہلا پھیرا پورا ہونے لگے حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے، جب طواف کرتے ہوئے آئیں گے رکن یمانی، یمن کی طرف رخ بنتا ہے، تو وہاں جب آئیں تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ حجر اسود سے پہلے والا، جو اس سے پیچھے طواف کرتے ہوئے آئیں گے تو جو آخری کونا آئے گا حجر اسود سے پہلے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. یہاں پر کیا پڑھنا مسنون ہے؟ ربنا، یا اللہ دنیا آخرت ہماری بھلی فرما دے، دنیا آخرت میں آسانیاں نصیب فرما دے. اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے. اور ایک بڑی اہم بات، جب پہلا چکر پورا ہو، جب پہلا چکر پورا ہو، حجر اسود کے سامنے آگے طواف کرتے کرتے پہلا چکر پورا ہوا، حجر اسود کے سامنے آگے. یہاں پر ہوتا ہے رش بہت زیادہ، تو کئی حضرات پورے اہتمام سے جیسے عمرہ شروع کیا تھا یا طواف شروع کیا تھا، تو جیسے اس وقت پورے اہتمام سے کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تو رش نہ ہو تو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیے اور ہاتھوں کو چوم لیں آواز کے بغیر. یہ کرنا ہے کام. لیکن اگر رش ہو تو آپ چہرہ حجر اسود کی طرف کریں. یوں آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے 1 سیکنڈ کے لیے وہاں کھڑے ہوں اور کیا کریں، چہرہ حجر اسود کی طرف. دایاں کندھا آپ کا سبز لائٹ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے بایاں کندھا آپ کا کس طرف ہے؟ حجر اسود میں. اس لیے آپ سبز لائٹ پہ نظر رکھیں گے. جو ہی سبز لائٹ کے آپ سامنے آگے تو دایاں کندھا ادھر، بایاں کندھا حجر اسود پہ. تو چلتے چلتے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنا چہرہ بھی ادھر کیا، اپنے دونوں ہاتھ بھی ادھر کیے اور کیا کہا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسرا چکر شروع کر دیا. اگر گھومنے کا موقع مل جائے تو بہتر وہی ہے کہ آپ وہاں تسلی سے کھڑے ہوں، استلام کریں اور پھر دوسرا چکر شروع کریں. اور اگر رش ہے، مشکل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. چلتے چلتے اس طریقے سے آپ اپنے 7 چکر پورے کریں گے. اور ایک بڑی اہم بات، طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے، بعض دفعہ ویل چیئر لگ جاتی ہے، ناخن لگ جاتا ہے، بعض دفعہ ویسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً طواف کو چھوڑ دینا ہے. سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے وہاں کہ بغیر وضو کے طواف کرنا، بغیر وضو کے طواف کرنا، بغیر وضو کے طواف نہیں کرنا. تو اسی وقت چھوڑ دیں. جتنے چکر آپ کے 4 چکر ہو چکے ہیں، 5واں چکر شروع کیا تھا، پیچھے جا کے ویل چیئر لگی، خون نکل گیا، غصہ نہیں کرنا. انا ہے تو تے نظر نہیں آتا، وہ بیچارے کو کوئی شوق تھا مارنے کا. اور ایک بندے نے داڑھی رکھی سی تے وہ سائیکل ماری اما نو جا کے نا، اما بڈھی اما جان آدھی آوے ہے تو یہ شرم نہیں آتی، داڑھی رکھی دی تے سائیکل مار دیتی. کہتا اما داڑھی کو بریک تو نہیں ہے. یعنی ہم نے پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو کہاں کہاں فٹ کر دیا ہوا ہے. ایسی باتیں مت کریں. اب وہ بیچارہ اللہ کے گھر میں طواف اور عمرہ اور حج پہ آیا ہوا، ہم اس کو اندھا بنا رہے ہیں.
تو جان بوجھ کے تھوڑا مار رہا ہے بیچارہ، غلطی سے اس میں قابو میں نہیں رہا، لگ گئی ہے، یا کسی کا ناخن لگ گیا ہے تو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، اور وہاں سے ہم جائیں، وضو کریں، اور جتنے چکر ہو چکے تھے وہ قبول ہو گئے، اب اگلا چکر وضو کر کے اس چکر کو نئے سرے سے شروع کر لیں۔ 4 چکر ہو چکے تھے، 5واں شروع کر لیں، 3 ہو چکے تھے، 4تھا شروع کر لیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، جب ہم نے طواف کر لیا اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے ہیں، یہ ہے تو نفل لیکن پڑھنا اس کا واجب ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا رش سے بچتے ہوئے پیچھے جا سکتے ہیں اتنا پیچھے جائیں، اور وہاں جا کے یہ 2 نفل پڑھیں، اور زمزم پئیں، اور اس کے بعد دوبارہ حجر اسود کا استلام کریں۔ حجر اسود کو جو استلام یا سلام آپ کہہ لیں، آپ کو آسان رہے گا، سلام جو کرنا ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، یہ 9 دفعہ کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک دفعہ تو نماز کی طرح ہاتھ اٹھانے نا، وہ تو الگ ہے، اس کے علاوہ جو یہ والا اشارہ ہے، کون سا اشارہ؟ اس کو استلام بھی کہتے ہیں، آپ سلام کہہ لیں جی، جیسے سلام کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے جو حجر اسود کو سلام کرنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ چکر 7 ہے، 9 مرتبہ کیسے کریں گے؟ ہر چکر کے شروع میں، اور جب 7واں چکر مکمل ہو جائے تو 1 مرتبہ اس وقت، کتنے ہو گئے؟ اور جب مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ لیے، زمزم پی لیا۔ زمزم منافق آدمی تھوڑا پیتا ہے اور ایمان والا جی بھر کے پی، وہاں رہ کے بھی ہم زمزم نہ پیئیں۔ اور زمزم کے متعلق آتا ہے کہ جس نیت کے لیے پیا جائے، ماء زمزم لما شرب له، جس مقصد کے لیے پیا جاتا اللہ وہ مقصد پورا کر دیتا، اس لیے زمزم کو جی بھر کے پیا جائے۔ موقع ملے اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ ہلکا سا اس کی چھینٹے لگائیں، اور کہیں اللہ میرے جسم کو، سینے کو، ساری چیزوں کو پاک اور صاف کر دے، اس کو ضائع نہ کریں پانی کو، خوب پانی پیا جائے زمزم۔ اور زمزم پینے کے بعد 9ویں مرتبہ پھر دور سے ہی، جب آپ نے سعی کرنے کے لیے جانا ہے تو اسی سمت میں ہے، دور سے کھڑے ہو کے حجر اسود کا دوبارہ استلام کرنا ہے۔ تو کتنے استلام ہو گئے جی؟ کیسے؟ 7 چکروں کے، ہر چکر کے شروع میں، اور جب 7واں چکر مکمل ہو جائے تو 8واں کرتے ہوئے جانا ہے۔ اگر کہ ان میں سے کوئی سلام چھوٹ بھی جائے تو کوئی دم وغیرہ کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے اس کی، لیکن کوشش کریں کہ کوئی سلام نہ چھوٹے، ٹھیک ہے۔ طواف کر لیا، نفل پڑھ لیے، اگر مکروہ وقت ہے تو اس وقت نفل نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں۔ نفل پڑھنے کے بعد 9واں استلام کیا، یہ آپ کے 2 فرض عمرے کے پورے ہو گئے۔ پہلا فرض کون سا تھا؟ احرام باندھنا، اور دوسرا فرض، یہ دونوں بات سمجھ میں آگئی جی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اس کے بعد 2 واجب ہیں عمرے کے۔ کتنے واجب ہیں؟ صفا مروہ کے 7 چکر لگانا، یہ صفا ہے، مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر، وہ 14 چکر بن جاتے ہیں۔ 14 چکر نہیں ہے، کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر ہیں۔ اور اس میں بھی جلد بازی نہ کریں، ادھر آئے اللہ انت السلام منک السلام، چل بھائی میرا اپنے گیڑے پورے کرنے نے، میرا 3 گیڑے ہو گئے جی، میرے 4 ہو گئے۔ صفا پہ بھی قبولیت کا وقت، مروہ پہ بھی قبولیت کا وقت، اور وہ یاد کریں اس سین کو کہ جب اماں ہاجرہ اکیلی اپنے بیٹے کو پیاسی حالت میں چھوڑ کر، اور اس کے لیے پانی لینے کے لیے کہ 7 زمین و آسمان بھی رو رہے ہیں ان منظروں کو دیکھ کر، کہ اتنا بڑا امتحان کہ مرنے کے سارے اسباب ہیں۔ اللہ کی محبت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر امام الانبیاء کے والد محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی انتہائی محبت اور پیار کرنے والی بیوی کو ایسی جگہ پر جہاں مرنے کے سارے اسباب ہیں، زندگی کا کوئی سبب نہیں، وہاں اس منظر کو یاد کرتے ہوئے صحیح کریں کہ یہاں پر ہماری اماں جان، ہمارے آقا علیہ السلام کے والد محترم کو پیاسی حالت میں چھوڑ کر دور بیت اللہ کے پاس، جہاں پر زمزم کا کنواں ہے، تو جہاں پر سبز لائٹیں آتی ہیں وہاں سے بیٹا نظر نہیں آتا تھا، ویسے پہاڑیاں تھی، وہ گہری جگہ تھی، تو وہاں تیز دوڑتی اور دوڑتے ہوئے دل گھبراتا کہ میرے بچے کو کچھ ہو تو نہیں رہا، بھاگتی پھر آگے جاتی مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، فرمایا اس وقت تک نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، جب تک میری اس نیک خاتون
ہاجرہ کا یہ والا عمل نہ اپنا لیں، اس کو سامنے رکھیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح بھی کروا دیا، تو ہم اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہیں، اے اللہ اگر تیرا حکم ہوتا کیا کہ تم بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بڑے بیٹے کو تم نے بھی ذبح کرنا ہے، اے اللہ ہم بھی اپنے بیٹے کو کیا کر دیتے، پھر اپنے آپ کو ہم شرم دلائیں، کیا دلائیں، اے اللہ بات تو میں یہ کر رہا ہوں اس موقع کی یہاں یہی بنتی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ میں تو اپنی خواہشات کو نہ نظر کو نیچے کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ آنکھوں کو بے حیائی سے بچانے کے لیے تیار ہوں، نہ من کو گندگی سے بچانے کے لیے تیار ہوں، میں خواہشات کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں، میں بیٹے کو خاک ذبح کرتا، اللہ بڑا ہی گندا ہوں، بڑا ہی روئے گڑ گڑائیں وہاں پر، یہ موقع ہے قبولیت، کیا کرنا ہوٹل جا کر کو 4 گھنٹے وہاں لگائیں، گڑ گڑائیں، اللہ میں نے کیا بچوں کو ذبح کرنا تھا، میں تو ساری زندگی خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارتا رہا، اللہ مجھے بس معاف ہی کر دے، اس قابل ہوں تو نہیں لیکن تو فضل فرما کے کرم فرما کے معاف کر دے۔ تو یہ صفا مروہ سعی کا فلسفہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے 7 چکر لگائیں۔ خواتین سبز لائٹ والی جگہ پہ نہیں دوڑیں گی، مرد حضرات دوڑیں گے۔ اور دوسری ایک بڑی اہم بات، طواف کے دوران آگے پیچھے انسان ہو جاتا ہے، سعی کے دوران ایک جگہ اور باب، کیونکہ وہاں دروازے سارے ہی ایک جیسے ہیں، گنتی وہاں عربی والی بھی ہے، انگلش والی بھی ہے، وہ ضرور گیٹ کا نام، بڑے بڑے گیٹ ہیں، باب ملک فہد ہے، باب العمرہ ہے، باب الفتح ہے، گیٹ کا نام اور گیٹ کا نمبر، یہ 2، کیونکہ بعض بار نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے، موبائل بھی نہیں چلتا، تو وہاں سارے خشوع خضوع تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آپس میں کوئی نہ کوئی گیٹ جو آپ کی بلڈنگ کو قریب پڑتا ہے کہ بھئی اگر آگے پیچھے ہوگے تو عمل سے فارغ ہو کر جو پہلے فارغ ہو جائے وہ وہاں بیٹھ کے انتظار کرے، کمرے میں اکٹھے ہی جائیں گے، کسی نے واش روم جانا ہے تو ہو کے آ جائے اسی دروازے کے پاس، وہاں سے اکٹھے جائیں گے۔ صفا مروہ کی سعی کر لی، اس کے بعد مرد حضرات ٹنڈ کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین۔ 4تھی مرتبہ پوچھا گیا تو فرمایا جو بال کاٹ بھی لے پورے کے بقدر پورے سر سے، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہو، لیکن ہم 3 والی دعائیں کیوں نہ لیں، تو حلق کروایا جائے۔ آج عمرہ کیا ہے، اگلے دن پھر عمرہ کیا ہے، مثال دے رہا ہوں، مسجد عائشہ چلے گئے تو آ کے دوبارہ پھر ٹنڈ کرنی ہے، چاہے بال نہ ہونے کے برابر بھی ہوں، جیسا کہ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک آدمی گنجا ہے، کوئی گنجا ہو وہ کیا کرے، تو میں اس کے لیے بھی واجب ہے کہ اس طرح اپنے پورے سر پہ پھیرے، بال کوئی بھی نہیں، عمل کو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کل تو اس طرح پھیرے تھے، آج پھیرنے کی لوڑ ہوگی، آج بھی ہم اس طرح ہی پھیریں گے، یہ واجب ہے۔ خواتین ذرا ادھر نظر رکھیں گے، ایک پورے کے بقدر اپنے بالوں کا 4تھا حصہ، بہتر یہ ہے کہ سارے بال ایک پورے کے بقدر یوں بال پکڑیں اور یہ کاٹ دیں، بہتر یہ ہے کہ پورے بالوں کو 1/4 ایک پورے کے بقدر نیچے سے کاٹا جائے، خود بھی کاٹ سکتی ہیں، ساتھ علی خواتین بھی، اور ایک ہے بینک والوں نے محرم بنایا ہوا، اس محرم سے نہیں، اپنا جو صحیح محرم ہے، اللہ ہم سب کو یہ 2 نمبریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج تو ادا ہو جاتا ہے لیکن بڑے سخت گناہ گار ہوتے ہیں، محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا چاہیے، اور یہ 2 نمبر جو محرم، جو کہیں بینک والے اپنے پیسے بنانے کے لیے چلو جی گروپ بن گیا دڑا نال خامن نہیں ہے یا بندہ نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے، اے دڑا محرم، اے دڑا فلانا، یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے گھر بھی ایسی عورت پہ حج ہی فرض نہیں، جا کیوں رہی ہے؟ اللہ اس کو کوئی گناہ نہیں دے گا، محرم کا بندوبست ہو، خامند ہو، بھائی ہو، بیٹا، اس کے ساتھ جائے۔ بہرحال یہ الگ مسائل ہے، پھر کبھی سے۔ تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں آخری درخواست کر کے پھر عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اپنی زندگیوں کو بدل کر آئیں، اپنی زندگیوں کو بدل کر آئیں۔ یہ نیکی والا حج ہے، قبولیت والا حج یہ ہے کہ جانے سے پہلے آج سے نیت کریں، میں نے جس کا دل دکھایا ہے میں اس سے معافی مانگنے جاؤں گا۔ کون کون جائے گا بھائی؟ فضیلت سن لیں، فضیلت سن لیں۔ فرمایا جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا، حق دینے میں پہل کرے گا، امام الانبیاء نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں
اللہ اس کی نسلوں کو بھی عزتوں کی چوٹیوں پہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ حج کا مذاکرہ ہوگا، جیسے آپ حضرات یہ بیٹھے رہے ہیں تسلی سے، بڑی طلب سے آپ حضرات نے بات کو سنا، ایسے ہی حج کا مذاکرہ مدینہ منورہ کے آداب یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد بھی آپ مختلف علماء سے سیکھتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔